کڑی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے لوگوں کی کڑی کراری نہیں ہوتی۔ کون سے مسالے کب ایڈ کرنے ہیں، پکوڑے کڑی میں کب ایڈ کیے جاتے ہیں، کڑی کی لک کیا آنی چاہیے، کڑی کا اصل ٹیسٹ کیا آنا چاہیے، اس کا کلر کیا آنا چاہیے، اس کی کنسسٹنسی کیا ہونی چاہیے، اس طرح کے تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس کڑی کی ریسیپی میں ملے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کڑی بنانے کی اجزاء دیکھ لیتے ہیں۔ ٹماٹر، ہری مرچیں، پیاز، بیسن، لسی، ہلدی، گرم مسالہ، لال مرچ، سوکھا دھنیا اور نمک۔ 1 کپ ہم لسی لیں گے، اسی میں ہم 3 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے۔ ہینڈ مکسر سے ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے۔ جو اینڈ پہ کڑی کی کنسسٹنسی ہوتی ہے نا، اس کے لیے 3 ٹیبل سپون بیسن کی انف ہے، کافی ہے۔ اسے ہم اچھی طرح سے ہینڈ مکسر سے مکس کر لیں گے۔ 2 کلو لسی میں نے الگ لی ہے بڑے باؤل میں، اس میں ایڈ کر دیں گے اور تمام لسی کو ہم ہینڈ مکسر سے ہی اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ بیسن کی گٹلیاں نہ رہیں۔ ایک پین میں ہم 1/2 کپ آئل لیں گے اور اسی میں میڈیم سائز کا ہم پیاز چاپ کر کے ڈال دیں گے اور اسے گولڈن شیڈ آنے تک ہم اسے پکائیں گے۔ اسی میں ہم 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر چاپ کر کے ڈالیں گے۔ اسی میں 3 ہری مرچیں میں نے چاپ کی ہیں، وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ میں ہی ہم ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے، 3 ٹیبل سپون۔ اسے اتنی دیر ہم پکائیں گے کہ لہسن ادرک کا کچا پن ختم ہو جائے اور ٹماٹر ہمارے اچھے سے سافٹ ہو جائیں۔ اسی میں ہم باقی کے اسپائسز ایڈ کریں گے۔ ہلدی 1/2 ٹیبل سپون، زیرہ پاؤڈر 1/2 ٹیبل سپون، سوکھا دھنیا 1/2 ٹیبل سپون، نمک 1/2 ٹیبل سپون، لال مرچ 1 ٹیبل سپون، گرم مسالہ 1/2 ٹی سپون اس میں ڈال لیں گے۔ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے، اتنی دیر پکائیں گے کہ مسالوں کا کچا پن ختم ہو جائے اور پیاری سی خوشبو آنے لگے۔ تو اسی میں ہم 3 سے 4 ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں اور جو ٹماٹر پیاز وغیرہ ہے نا، یہ اچھے سے میش ہو کے سموتھ سا مسالہ تیار ہو جائے۔ پیکٹس والی 1 ٹیبل سپون ہم کسوری میتھی لیں گے، ہاتھ کی تلی پہ رکھ کے نا اچھی طرح سے ہم مسل لیں گے۔ مسلنے کے بعد پھر ہم اس مسالے میں ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی میں ہم لسی میں ہم نے بیسن ایڈ کر کے مکس کیا تھا، وہ ایڈ کر دیں گے۔ اسی باؤل میں تھوڑا سا پانی ڈال کر باؤل کو صاف کر کے ہم پانی اسی لسی میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ہم مکس کر دیں گے۔ اور اسی میں میں مزید 1 لیٹر پانی اور ایڈ کروں گی کیونکہ لسی ہماری کافی گاڑھی تھی، تو میں اس لیے اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ تقریباً 3 سے 3.5 لیٹر لسی اور پانی کا ہے جو کہ میں نے اس میں استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس لسی پتلی ہو، زیادہ گاڑھی نہ ہو تو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ 3 سے 3.5 لیٹر لسی کا ہی استعمال کر لیجئے۔ 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں، مسلسل میں نے ہائی فلیم پر کڑی کو پکایا ہے، یہ دیکھ سکتے ہو آپ، ابال آنے لگ گئے ہیں کڑی کو۔ تو 3 سے 4 منٹ کے لیے آپ بغیر کور کیے اسے اچھے سے پکا لیجئے گا۔ اس طریقے سے جب بڑے بڑے سے ببلز آنے لگ جائیں، یعنی کہ ابال اچھے سے آنے لگ جائے، تو آپ اس کو کور کر دیجئے گا۔ کور ہم نے 2 سے 3 منٹ کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد پھر کور کو ہٹا کر پھر اسے اچھے سے چمچ کو چلا لینا ہے تاکہ بیسن جو ہے پتیلے کے نیچے نہ چپکے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ نے ڈھکن کو پین کے اوپر ٹیڑھا کر کے رکھنا ہے تاکہ ہلکی ہلکی سی بھاپ نکلتی رہے، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری کڑی ابل کر پین سے باہر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ کے لیے آپ لازم میڈیم فلیم پر اس کڑی کو ایسے ہی پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے گا۔ اتنی دیر میں ہم کڑی میں ڈالنے کے لیے پکوڑے تیار کر لیں گے۔ اس کے لیے میں نے 3 آلو میڈیم سائز کے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے لیے ہیں اور ہرا دھنیا 1/2 کپ کے جتنا باریک کٹ کر کے لیا ہے۔ 1 ٹماٹر کو بیج نکال کر چاپ کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور 5 سے 6 ہری مرچیں باریک چاپ کر کے میں نے اسی میں ایڈ کی ہیں اور اسی میں ہم اسپائسز ایڈ کر دیں گے۔ لال مرچ 1 ٹی سپون کے جتنی، سوکھا دھنیا 1/2 ٹیبل سپون، سفید زیرہ پسا ہوا 1/2 ٹیبل سپون۔ اس میں اچھی طرح سے اسے ہم مکس کر دیں گے۔ اسی میں ہم بیسن ایڈ کریں گے 4 سے 5 ٹیبل سپون اور اس آلو کو بیسن میں اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں 1 ٹماٹر بھی ایڈ کیا ہے۔ اگر ہمیں لگے گا کہ بیسن ہمارا کچھ کم ہے تو ہم تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر لیں گے۔ تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالتے جائیں گے اور اچھے سے اسے ہم مکس کر لیں گے۔ آپ ہینڈ سے بھی مکس کر سکتے ہو، ٹیبل سپون سے مکس کرنا چاہو تو بھی آپ کی مرضی۔ مجھے تھوڑا سا پانی کم لگا تھا تو تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اور ایڈ کیا ہے۔ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آلو الگ الگ سے ہیں تو بیسن تھوڑا سا ہمیں اور چاہیے، 1 ٹیبل سپون کے جتنا ہم مزید اور اس میں بیسن ایڈ کریں گے۔ بہت زیادہ بھی ہم بیسن ایڈ نہیں کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون کے جتنی ہم کسوری میتھی پیکٹس والی میرے پاس تھی، میں نے وہ ایڈ کی ہیں۔ ہاتھ کی تلی پر رکھ کر اچھے سے مسل کر ڈالیں گے، اس سے خوشبو بہت ہی پیاری آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس طریقے سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے گا،
اس طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ میں نے ہارڈ رکھا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا تھک سا ہے یہ بیٹر۔ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک پین لیں گے، اس میں اتنا آئل ڈالیں گے کہ جب ہم پکوڑا تیل میں ڈالیں تو پکوڑا ہمارا ہاف ڈپ ہونا چاہیے، اتنا کھلا آئل لیں گے۔ اسی میں ہم پکوڑے ڈالتے جائیں گے۔ آپ چاہو تو چمچ سے بھی ایڈ کر سکتے ہو، اگر چاہو تو آپ ہینڈ سے بھی اس طریقے سے اس میں پکوڑے ایڈ کر سکتے ہو۔ جتنے پکوڑے آسانی سے اس آئل میں آ جائیں اتنے ہم ایڈ کریں گے۔ ایک پکوڑے کے اوپر دوسرے پکوڑے کو ہم نہیں آئل میں ڈالیں گے۔ جب ہمیں لگے کہ نیچے سے پکوڑے کچھ پک گئے ہیں تو ہی ہم اسے پلٹیں گے۔ ہم ان پکوڑوں کو صرف ہاف ڈن کریں گے۔ جب آپ لگے کہ ہاف کک ہو گئے ہیں پکوڑے تو آئل سے ہم سارے پکوڑے نکال لیں گے۔ نکالنے کے بعد ہم ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے۔ کوئی بھی کٹوری لے لیجئے یا پھر اس طریقے کا کوئی شیشے کا گلاس لے لیجئے، جس کی مدد سے آپ پکوڑے ایک ایک کر کے اس طریقے سے دباتے جاؤ گے۔ میش نہیں کرنا، بس ہلکا سا دبا کر پریس کرنا ہے اس پکوڑے کو۔ اس طریقے سے تمام پکوڑے اسی طریقے سے ہم پریس کر لیں گے، پھر اسی آئل میں ہم ڈال دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آئل میں پکنے دیں گے، پھر ہم ایک بار چمچ سے پلٹ دیں گے۔ جب آپ کو لگے تو بہت ہی پیارے سے یہ کرسپی سے ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم ان پکوڑوں کو نکال کر ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے، اور جو کہ باقی بیسن بچا ہے وہ بھی ہم اسی آئل میں ڈال کر باقی کی پکوڑے بھی اسی طریقے سے ہم بنا لیں گے۔ اگر آپ پریس کرنا نہ چاہو تو بھی کوئی بات نہیں، آپ اس طریقے سے اسے کرسپی کر کے نکال لیجئے گا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو چیک کرائے دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، بہت ہی کرسپی سے بہت ہی مزیدار بنے ہیں۔ آپ اسے رمضان شریف میں بھی شام کو افطاری کے وقت اسی طریقے سے بنا کر کھا سکتے ہو۔ یہ دیکھیں، اس طریقے کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے کڑی کی۔ میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے کی 25 منٹ ہو چکے ہیں کڑی کو پکتے ہوئے۔ اسی طرح کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو اسی میں ہم پکوڑے ایڈ کر دیں گے۔ پکوڑے دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایڈ کر رہی ہوں، بس اتنے ہی پکوڑے اتنی کڑی میں ایڈ ہوں گے، بہت زیادہ پکوڑے اس میں ایڈ بھی نہ کر دیجئے گا، کیونکہ جو کڑی ہوتی ہے جب ہم پکوڑے ایڈ کریں گے نا تو جذب ہوگی کڑی پکوڑے کے اندر، تو بہت زیادہ تھک ہو جائے گی اگر زیادہ پکوڑے آپ نے ایڈ کر دیے تو۔ بس اتنے ہی پکوڑے ایڈ کر کے ہم 3 منٹ کے لیے اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں گے۔ 3 منٹ کے بعد پھر میں نے ہاتھ کی تلی پر 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی کا لیا، اسے اچھی طرح سے مسل کو اس کے اوپر ڈال دیا کڑی کے اوپر۔ اسی کے اوپر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے، اور حسب ضرورت ہرا دھنیا کے پتے میں نے کٹ کر کے اسی میں ایڈ کر دیے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے بالکل لو فلیم پر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑیں گے تو بہت ہی پیاری سی خوشبو، اس طریقے سے آئل بھی اوپر سیپریٹ ہو کر آ جائے گا۔ جب اس طرح کی لک ہو جائے ہماری کڑی کی تو بہت ہی خوبصورت سی، تو ہم اسے کسی پیارے سے باؤل میں سرو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ اگر میری ریسپی ذرا سی بھی پسند ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور دوستوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے، تاکہ میری نئی آنے والی ریسپی آپ کو وقت پر فری میں مل سکے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔